بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس مسئلے کے تحت گفتگو کریں گے کہ وضو کے بعد وضو کا پانی پوچھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اس کا پانی پوچھے یا نہ پوچھیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے اس بتا دیا جائے۔ تو اسی کے پیش نظر آج ہم نے ارادہ کیا کہ آپ کو اس مسئلے سے واقف کر دوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، ضرور پوری ویڈیو ملاحظہ کریں، اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ حضرات محترم، وضو نماز کے لیے کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز مکمل ہوگی ہی نہیں، نماز کو ہم شروع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آئیے ہم جانیں کہ وضو کرنے کے بعد اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر تین چیزیں ہیں، یعنی وضو کے پانی کو پوچھنے اور نہ پوچھنے کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کب اس کو پوچھ سکتے ہیں اور کب نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پانی سے کسی انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہو، یعنی کہ پانی اگر وضو کرنے کے بعد اس کے بدن پر لگا رہے تو اس انسان کو اس پانی سے بہت نقصان پہنچنے یا بیمار ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا اس کے بدن پر کہیں جو ہے زخم وغیرہ ہے تو پانی لگ کر زخم اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں وہ بندہ پانی کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اب ایسی صورت میں اس کو پانی کو پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ نہیں پہنچے گا تو دوسری بیماری ہوگی، اس کا زخم بڑھ جائے گا، اور یہ بات بالکل یقینی ہے زخم کا بڑھ جانا۔ تو ایسی صورت میں وضو کے بعد اس پانی کو پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو بدن پر پانی لگا رہتا ہے وہ پانی وضو کرنے والے کو نقصان تو کرے گا، لیکن اتنا نہیں کرے گا کہ جتنا پہلی والی صورت میں نقصان کرنے کا اندیشہ تھا۔ یعنی کچھ نقصان کرے گا، جیسے کسی کو ٹھنڈا پانی سے سردی لگ جانے، زکام ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یا ٹھنڈا پانی اس کو برداشت نہیں ہے، چھینک آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کو ہلکا پھلکا نقصان کرتا ہے تو اس صورت میں وضو کرنے کے بعد اس بندے کے لیے اس پانی کو پوچھ لینا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ پوچھ لے تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ وضو کرنے کے بعد اس پانی کو پوچھے یا نہ پوچھے، اس کو دونوں باتوں کا اختیار رہے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب پانی بندے کو بالکل نقصان بھی نہ کرے اور نفع بھی نہ کرے، یعنی اس سے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمارے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پہنچنے نہ پہنچنے دونوں میں بندے کو اختیار رہے گا۔ البتہ اس صورت میں نہ پہنچنا بہتر ہے، نہ پہنچنا یہ بہتر ہے، کیونکہ جب تک بدن پر وضو کے پانی کے اثرات رہیں گے تو تب تک اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی مجبوری اور پریشانی نہیں ہے تو بدن پر وضو کے بعد پانی کو رہنے دیں، اس کو نہ پوچھیں۔ لیکن ایک بات خاص طور سے دھیان رکھیں کہ جو لوگ وضو بنا کر ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں دھیان دیں کہ وضو کا پانی بدن سے ٹپک کر مسجد کے اندر نہ گرے، کیونکہ وضو کا پانی اگر ٹپک کر مسجد کے اندر گرتا ہے تو اس صورت میں مکروہ بھی ہے اور انسان پر گنہگار بھی ہوگا، کیونکہ وہ مائی مستعمل ہے۔ اسی بنا پر تھوڑا بہت ہاتھوں کو صاف کر لیں تاکہ قطرات جو ہے مسجد کے اندر نہ گرے اور مسجد اس سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن بالکل مکمل پہنچ کر خشک نہ کیا جائے نارمل حالت میں، کیونکہ جب تک وہ پانی کے قطرات یا اثرات آپ کے بدن پر رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے آپ کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تین کنڈیشنز تھے کہ وضو کرنے کے بعد پانی کو کون پہنچ سکتا ہے، کون نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تین کنڈیشنز تھے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔